السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ندیم ماہر آج آپ کے سامنے پرانی معلومات کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، ہم نے کل اعلان کیا تھا کہ آج ہم روزے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ پاک مہینہ، اس سے متعلق آج ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے پر فرض کیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ روزہ یا سیام یا صوم جس کو کہا جاتا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مہینے کے لیے اپنے بندوں سے روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ روزہ اسلامی جو شعائر ہیں، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک روزہ ہے۔ نماز شہادت ہے، سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔ تو دنیا میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی ادیان ازل سے اور ابد تک اس دنیا میں اس زمین پر آئے ہیں، سب میں روزے فرض ہیں، کیے گئے تھے، یا اور ابھی جو یہ جو امت ہے، یہ جو چل رہی ہے، جتنے بھی اس وقت زمین پر ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ریلیجن ہیں، سب میں کہیں نہ کہیں روزے کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ موجود ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ بھائی رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور دوسرا یہ بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا۔ تقوی کے معنی آتے ہیں دراصل ڈر، خوف، بالکل حد درجے کی احتیاط۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ کوئی بھی عبادت جو ہے، خاص طور سے یہ جو عبادتیں ہیں، جو اسلامی شعار جن کا ہم نے بھی ذکر کیا، اسلام کے ارکان، ان کی اگر آپ گہرائی میں جائیں، ان کے فلسفے میں، تو 2 چیزیں ہر عبادت میں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو اپنے آپ کو جھکا دینا، عبدیت، اپنے غلام ہونے کا اور اپنے بندے ہونے کا اقرار کرنا اللہ کے سامنے، اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا اور اللہ کو برتر سمجھنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تو تجھے ہی پوجتے ہیں، اور تو تیرے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو عبادت کے اندر پہلا جو فیکٹر ہوتا ہے، یا پہلا جو فیکٹ ہے، یا پہلی جو بنیاد ہے عبادت کی، یا عبادت کے اندر جو پہلا فلسفہ ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، عبدیت ہے۔ دوسرا، اسلام میں جتنے بھی ارکان ہیں، اگر آپ غور کریں، ان ارکان کا تعلق سوشل فیکٹر سے ہے، اجتماعیت سے ہے۔ مثلا نماز کی اگر آپ مثال لیں تو نوافل اور سنتوں کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے گھر میں ماحول سازی ہو۔ آپ کو معلوم ہے سنت بھی ہے کہ بھی گھر سے وضو کرو، اور جو سنتیں ہیں وہ پڑھ کر مسجد میں جا کر فرض ادا کرو، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ تو اس میں دیکھیے، اگر آپ اس کی غور کیجیے، اب آپ کو درجہ بدرجہ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور آپ غور کرتے چلے جائیے کہ اس میں سوشل فیکٹر ہے یا نہیں۔ تو پہلے مرحلے میں نوافل اور سنتوں کا اہتمام گھر میں، تاکہ گھر کی ماحول سازی ہو جائے۔ پھر آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ اپنی گلی کی مسجد میں جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں، الیک سلیک ہوتی ہے۔ اس میں سوشل فیکٹر ہے، خالص اجتماعیت ہے، لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں 5 نمازوں میں، اور ایک دوسرے کو سب مل لیتے ہیں، سلام دعا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، جمعے کا دن آتا ہے ہفتے میں ایک دن، اس میں بھی سوشل فیکٹر ہے۔ اب آپ اپنی گلی سے نکل کر محلے کی جو بڑی مسجد ہے، یا ایک یا 2 محلوں کی جو بڑی مسجد ہوتی ہے، اس میں جمعہ ہوتا ہے، ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تو اب آپ اپنی گلی سے نکل کر 2 اور 3 محلوں کے اندر جو مطلب کی جو مرکزی مسجد تھی، اس میں آپ جمعہ پڑھنے پہنچے ہفتے میں۔ تو پہلے آپ نے روزانہ اپنی گلی کے لوگوں کی خیریت لی، اب آپ اپنے 2 اور 3 محلوں کی خیریت لے رہے ہیں۔ محلوں کے اندر آپ جو لوگ رہتے ہیں، آپ جمعے کی نماز میں ان سب سے مل لیتے ہیں جن سے روزانہ آپ نہیں ملتے،
اس میں بھی سوشل فیکٹر یہی اجتماعیت ہے. خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے معنی کیا ہے؟ خطبہ ایک بلیٹن ہے. خطبہ آپ کو ایک جو آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کو بتانا مقصد ہے، اور جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے وہ بتانا مقصد ہے. اس میں بھی اجتماعیت ہے. اس سے آپ آگے بڑھ جائیے تو سال میں 2 مرتبہ عیدین ہیں، 2 مرتبہ آتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب آپ پوری بستی کی ایک عیدگاہ ہوتی ہے، آپ اس میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں آپ پوری بستی کی خیریت لے لیتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ. اس میں بھی سوشل فیکٹر یہی اجتماعیت ہے. اور یہی اجتماعیت زکوٰۃ میں نظر آتی ہے ہمیں. زکوٰۃ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورتیں ہیں اس کی. اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں، جو بیچارے جو آپ سے مطلب کم تر کے معنی یعنی کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ چیزیں میسر نہیں ہیں، تو آپ ان کا خیال کیجیے. آپ صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ دیجیے تاکہ 2 سال 3 سال کے بعد وہ صاحب نصاب بن جائے. اس سے بڑا اجتماعی کوئی پہلو نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ایسا سوشل فیکٹر ہے زکوٰۃ کے اندر کہ یہ جتنے بھی غربا ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ جو نادار ہیں، مستحقین ہیں، ان کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرنے کا جو ایک فیکٹر ہے وہ زکوٰۃ کے اندر موجود ہے. یہ بھی اس میں حج، آپ حج کو دیکھ لیجئے. حج کے اندر تو پورے عالم کا ایک اجتماع ہوتا ہے. آپ پوری دنیا کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں، ہزاروں ہیں، ہزاروں. ہر ملک کا آپ کو آدمی حج میں ملے گا، اور ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ سے مانگ رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا. خانہ کعبہ میں، آپ مدینہ منورہ میں ہر جگہ یہ منظر دیکھیں، عرفات میں دیکھیں، مزدلفہ میں دیکھیں، مینا میں دیکھیں. تو آپ ایک اجتماعیت ہے اس کے اندر بھی. اب چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ روزہ ہے، تو روزے کے اندر بھی اجتماعیت ہے. ایک تو عبدیت، یعنی آپ نے اللہ نے کہا کہ بھائی 12 گھنٹے یعنی پورا دن صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں ان سے آپ کو رکنا ہے. آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا کہ رک گئے. آپ نے سحری کی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزے کی نیت کر لی، اور اب آپ روزے سے ہیں. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں آپ کھانے پینے سے بچتے ہیں، اپنی بیوی سے بچتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یہ تو جسمانی آپ کا، اس میں ایک جو پہلو ہوتا ہے وہ روحانی ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ سے بچیں، آپ دھوکے بازی سے بچیں، آپ کسی کو تکلیف دینے سے بچیں. اور اگر کوئی آپ سے جھگڑنا چاہ رہا ہے، کوئی آپ سے بھیڑ رہا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اللہم انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے. تو یہ صرف جسمانی طہارت کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہ تو روحانی پاکیزگی کا موسم ہے. اور اس میں دوسرا سوشل فیکٹر کیا ہے کہ آپ بھوک کا احساس کیجئے. آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جن کو ایک لقمہ میسر نہیں. کتنا آپ مستقل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، آپ لوگ سوشل میڈیا والے لوگ ہیں، آج کل تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ گلوبل جو ہنگر انڈیکس ہے 2023 کا، یا کنسرن ورلڈ جو ان کا کنسرن ورلڈ وائڈ 2022 کا جو ریشو اگر آپ دیکھیں اور ان کا تناسب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں کتنی بھوک مری ہے اس وقت. کتنی بڑی تعداد دنیا میں جو ہے وہ پینے کے پانی سے محروم ہے. تو رمضان المبارک اس کیفیت کو یاد دلانے کا مہینہ ہے. اور رمضان کا ایک خاص جو اصل مقصد ہے، جو روح ہے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ اور رمضان کا فلسفہ بھی میں کہتا ہوں کہ رمضان کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ رمضان کے علاوہ ہم اللہ کے نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ان سے کیوں نہیں روک سکتے اپنے آپ کو؟ تو جب ہم 12 گھنٹے حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں تو ہم حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ یہ ہے روزے کا مقصد. یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، تطہیر کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے. آپ اپنے صرف اس سے آپ کا جو جسمانی نظام ہے، جو آپ کا میٹابولزم ہے یا نظام ہاضمہ ہے، صرف اسی کی اوورحال نہیں ہوتی. اس میں ڈاکٹر یوشی نوری 2016 میں جاپانی جو سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے یہ دریافت کیا کہ
साल में एक बार या 2 बार आपको 15 से 16 घंटे फास्टिंग करनी चाहिए, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक। उसका उन्होंने फिर उसका एक मेडिकल, उन्होंने एक तिब्बी फायदा ये लिखा है कि उस रिसर्च में, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला बाद में, योशिनोरी को, उनका मानना यह है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर के जो डेड सेल्स होते हैं, जो कैंसर का बाइस बनते हैं। तो जब आपकी के जिस्म को खुराक नहीं मिलती, जब आप भूखे रहते हैं, तो आपके जिस्म को कुछ खाने को चाहिए। तो जब खाने के लिए उस जिस्म को कुछ चाहिए, तो वो जो डेड सेल्स होते हैं, उन्हीं को आपका ये जिस्म खाने लगता है। तो गोया ये प्रोटेक्शन है आपको कैंसर और जैसे मूजी मर्स के लिए। बहरहाल ये तो एक साइंसी पहलू है, लेकिन एक मुसलमान का अकीदा ये है कि रमजान हमारे ऊपर, रमजान के रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं और तकवा पैदा करने के लिए। और तकवा क्या है? यही है कि जब हम अल्लाह के हुक्म से दिन भर हलाल चीजों से रुक सकते हैं, तो हम हराम से क्यों नहीं रुक सकते। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है, उसमें हम भी हैं, कि अब ये महीना गुजर गया है, तकरीबन गुजर गया है, 1 हफ्ता बाकी है। आज यहाँ खलीज में तो 24वीं शब है, हिंदो पाक में और दीगर तमाम बर्रे सगीर में और बहुत सारे ममालिक में आज 23वीं शब है। एक एक लम्हा कीमती है। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर एक रात है। और उस एक रात में हासिल होने वाला वो एक लम्हा, वो एक बस जो अल्लाह ने पल रखा है, अगर वो आपको दस्तयाब हो गया, वो मयसर आ गया, तो बस 1000 रातों का आपने जितनी 1000 रातों में इबादत कर सकते हैं, वो एक रात की इबादत आपकी उन 1000 रातों के ऊपर भारी है। तो रमजान के महीने में आप उस कैफियत को महसूस कीजिए जो अल्लाह ताला का मकसद है। और वो मकसद यह है कि रमजान एक ट्रेनिंग कोर्स है आपकी जिस्मानी और रूहानी तहारत का, और ये सोचने का कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितने परेशान हाल लोग हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा, आप देखते हैं हम लोग पूरे दिन भूखे रहते हैं, लेकिन शाम में माशाल्लाह कितनी नेमतें होती हैं। लेकिन कभी आप जरा सा गौर कीजिए, तो ज्यादा दूर क्यों, हम अपने करीब में चले जाएं। मोमिन तो एक जसद की तरह होता है ना, एक जिस्म की तरह, कि मोमिन की पहचान, यह हदीस में आता है कि मोमिन की पहचान और मोमिन की मिसाल एक जिस्म की है, जिस्म में कहीं पर भी कोई तकलीफ होती है, आंख से आंसू बहता है। आज पूरे आलम इस्लाम में देखिए कितना कत्ल आम हो रहा है, कितनी कत्ल गारत गई है। फलस्तीन की मिसाल ले लीजिए, कितने बुरे हालात में है वो लोग हैं। क्या आप उन मासूमों के आंसू गिन सकते हैं? क्या आप उन माहों की कराहें गिन सकते हैं? आप उन बूढ़ों की आंखों के अंदर यास और नाउमीदी पढ़ सकते हैं? क्या आप मलबे में दबी हुई लाशें गिन सकते हैं? क्या आप उनके जिस्म के ऊपर जख्म गिन सकते हैं? क्या आप खून के कतरे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते आप। कोई तारीख में ऐसा कलम नहीं बना जो फलस्तीन के मजालिम को लिख सके। इस कदर मजालिम है। और क्या उनको बेचारों को न खाने के लिए मैसर है, न पीने का पानी मैसर है। कितनी वीडियोज आ रही है सोशल मीडिया पे, हम लोग 24 घंटे देखते रहते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों के चेहरे पे पसीना नहीं आता। हम लोग फॉरवर्ड बस शौक में करते रहते हैं, ये फॉरवर्ड, अरे ये हो गया, ये हो गया। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? रमजान का महीना ये सोचने का महीना है। आप अपने पड़ोस का ख्याल कीजिए, आलम इस्लाम का ख्याल कीजिए। अल्लाह ने आपको जो माल आपके पास है, बस जो आपने खर्च किया वो आपका है, जो आपने नहीं खर्च किया वो आपका नहीं, वो आपके अहल याल और दूसरे लोग उस पर मजे करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो खर्च कर रहे हैं वही आपके काम आएगा, वही आपके साथ जाएगा। यही रमजान का पैगाम है और यही स्पिरिट ऑफ रमजान है, यही रमजान की मकसदियत है और यही रमजान का असल पैगाम है कि अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दिया जाए। तकवे की ट्रेनिंग का महीना है। अगर रमजान के बाद भी अगर हमारे अंदर यही तब्दीलियां रहती हैं, तो इसका मतलब रमजान ने हमें फायदा पहुंचाया। वरना अगर ये हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं, हम अगले दिन से फिर वैसे ही खुले एक जानवर की तरफ घूमने लगे, तो इसका मतलब रमजान की इफादियत से हम लोग महरूम हो गए, रमजान की मकसदियत से हम लोग महरूम हैं। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम उन महरूमीन में लिखे जाएं। लिहाजा हम भी आपके लिए दुआ करें, आप भी हमारे लिए दुआ करें, आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, खासतौर से अहले फ़लस्तीन के लिए, अहले गज़ा के लिए दुआ कीजिए। बहुत बुरे हालात में है इस वक्त। अल्लाह ताला उन लोगों पर अपना रहम फरमाए
اور اب جو شب باقی رہ گئی ہیں اس رمضان کی، اس مبارک مہینے کی جو ساتیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فیض اٹھانے کی توفیق دے اور گڑگڑانے کی توفیق دے، اپنی بخشش کروانے کے دن ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اس کا ورد رکھیے، ہر آن ورد رکھیے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کوئی ایک ایسا لمحہ ہوگا جس میں اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور سارا کا سارا ہمارا جو جتنی بھی دنیا ہے یہ تو متاع قلیل ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، اصل تو زندگی آگے والی ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف سے نجات جو مہینہ ہے اور جو موقع ہے وہ رمضان میں حاصل ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق دے۔ آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم قرآنی معلومات کا سلسلہ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔